بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج میں جس سبجیکٹ پہ آپ سے بات کروں گا وہ ہے ہائبرڈ وارفیئر، یا جس کو عام فہم میں 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے پاکستان کو اس وارفیئر کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے کیا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ایک آپریشنز روم یا ایک بہت بڑے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں بہت ساری ان کو اسکرینیں اور انفارمیشن مل رہی ہے۔ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلور لائننگز، پاکستان میں اچھائیاں کیا ہیں، پاکستان کی مضبوطی کیا ہے جس کو کمزور کیا جائے اور اس کو کمزوری میں بدلا جائے، اور کون سی ایسی اور کریکس ہیں، فزرس ہیں جن کو اور بڑا کیا جائے۔ اس میں اگر انٹرنل فرنٹ کی بات کریں تو اس میں دہشت گردی آ جاتی ہے، وہ آپ کی پالیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ ان کے 5th کالمسٹ اور ان کے سلیپر سیلز یہاں موجود ہیں جو کام کرتے ہیں۔ آپ کی اکانومی، آپ کی ایکسپورٹس، اکنامک ہٹ مین کا آپ نے سنا ہوگا، تو وہ ہر چیز جس سے پاکستان کو مفلوج کیا جائے، پاکستان کی ترقی کو روکا جائے، یہ جو وارفیئر ہے اس کو ہم ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ، کہ وہ پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کے تحت ایک ایسے نفسا نفسی کا عالم پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم کی ول ہے، ول پار، قوم کا ایک مورال ہے، اس کو لو کیا جائے۔ تو اس طریقے سے کچھ ایسی معاملات ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں آئسولیشن میں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے۔ پہلے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ویو آئی ہے جس میں پاکستان کے جتنے بھی اثاثے ملک سے باہر تھے ان کو کسی ذریعے سے لیجیٹمائز کر کے ان پہ امپاؤنڈ کر لیا اور ان کو قابو کر لیا۔ اس سے دو چیزیں ہوئیں، ایک تو مالی نقصان ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایک ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے پاکستان جیسے بڑے ملک کو، جو کہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، اس کی سے چیزیں نان پیمنٹ کی وجہ سے ان کو ضبط کر لیا جائے تو اس سے قوم کو کافی ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ پہلا کیس ملیشیا میں ہوا جہاں کہ پی آئی اے نے لیز پہ جہاز لیے اور ان کی کوئی پیمنٹ نہیں کی۔ ابھی یہ آربیٹریشن میں یہ چل رہا ہے کیس، اور ملیشیا کی عدالت میں ویتنام میں تیار تھا، وہ وہاں عدالت ایک یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے بھی ہماری جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس عدالت کو کیا پڑی تھی کہ وہ یہ انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور یہ بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں جس میں لیڈ رول میں انڈین را ہے، اور اس کے جو بین الاقوامی ہواری ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہوں چاہے وہ امریکہ میں، جہاں بھی وہ مل کے یہ پاکستان کے خلاف سازش کی۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ریکوڈک کا کیس ہے۔ ریکوڈک میں ہمیں دنیا کا کہتے ہیں سب سے بڑا $6 ارب جرمانہ ہوا، پاکستان جیسے ملک کے لیے $6 ارب کا جرمانہ۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی سازش ہے، اور میں اس کو کچھ تو سازش ہے اور کچھ یہی فیصلہ جو ہمارے ایک وقت کے چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب نے کر دیا کہ جی، اور دیکھیں قوم کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہے وہ ہمارے سامنے جو ایک اور کیس آیا ہے، دیٹ از براڈ شیٹ کا آیا ہے۔ وہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہمیں $25 ملین دینے پڑے، اور جو باقی بدنامی زیادہ ہوئی، اور ایک اور کام جو ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک اور بحث چھڑ گئی کہ جی اس کو پکڑو، اس کو یہ کیا وہ کیا۔ تو یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ ایک ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہیں جس کے تھرو پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو اکنامک ہٹ مین کا بتایا تھا۔ یس، ہمارے پاس IMF کا پروگرام ہے، اور یہ پروگرام مجھے یاد ہے کہ جب ہم IMF پروگرام میں نہیں جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ IMF پروگرام میں تو جانا پڑے گا۔ پوری کوشش کی گئی حکومت وقت کی طرف سے کہ ہم IMF پروگرام میں مت جائیں، لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے، ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معاشی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کبھی بھی IMF پروگرام کے تحت ہماری GDP گرو نہیں کی ہے۔ جب ہم IMF پروگرام میں نہیں تھے تو ہماری 9%، 11% تک گروتھ ریٹ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو I'm sure کہ ہمارے جو صاحب اقتدار حلقے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، وہ یہ بھی جان لیں گے کہ ہم نے یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے اور کس طریقے سے اس میں
ہمارے ملک کے لیے ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا بہتر ہے تاکہ وہی فیصلے کیے جائیں۔ بخدا میرا کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ اسٹیٹ بینک گورنر جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے، یا وزیر خزانہ یا سیکرٹری خزانہ نہیں کر رہے، سب پاکستان کے لیے ہی کام کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر سب ہم بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ حال کیوں ہے؟ تو ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہماری جو مالی معاملات ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ از سپریم۔ اور یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، جب بھی حکومت کوشش کرتی ہے کہ ایکسپورٹس کو ہم گیئر اپ کریں، ہم ٹیرف کم کریں، بجلی کا لوگوں کو سہولت دیں، تو تیل بھی مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک کمپلیکس قسم کی 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کو ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو تھریٹ بتائی ہے نا جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ایک رسپانس، انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے۔ ہمارا جو خفیہ ایجنسی ہے ISI، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی جو ان سے ملحقہ ادارے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی رائے ان حلقوں میں دیتے ہوں گے جو اس میں ڈیسیجن لیتے ہیں۔ ابھی اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سیاسی طور پہ جب ملک اندر سے مضبوط ہوگا، کہتے ہیں کہ اکانومی تھرائیوز آن بیڈ راک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی حکومت جو ہے نا 10 12 15 16 سال رہے، وہ ہے پالیسیز کا تسلسل، کہ یہ نہیں ہے کہ جو حکومت آتی ہے نئی وہ پرانی حکومت کے ساری چیزوں کو جو کی ہوئی خراب کر کے بغیر جانچے کہ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور نیا منڈو سنڈو اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تو پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے، اور یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں ان میں یہی ہے کہ کسی نے آ کے ابھی کچھ معاہدوں پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کچھ دیر بعد ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہائبرڈ وارفیئر ایک ایسا ہتھیار ہے دشمن کے پاس جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کسی حد تک پہنچا بھی رہا ہے۔ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمارے پاس اس کا رسپانس ہونا چاہیے۔ یہی آج کا بیانیہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔